بغداد کے ایک پرانے محلے میں ایک شخص رہتا تھا جسے دنیا کی رنگینیوں اور بری عادتوں نے گھیر رکھا تھا۔ وہ اپنی نیک صفت بیوی سے ہمیشہ بیزار رہتا۔ جب بھی وہ عبادت کے لیے مصلی بچھاتی وہ شخص چلا کر کہتا، اے خاتون، یہ تسبیح اور سجدے تیرا پیٹ نہیں بھریں گے، جا کے میرے لیے دسترخواں سے جا، ورنہ تیرا انجام برا ہوگا۔ وہ نیک عورت ہمیشہ مسکرا کر صبر کرتی اور کہتی، میرے سرتاج، خدمت میرا فرض ہے اور عبادت میرا سکون، میں دونوں نبھاؤں گی۔ وہ رات کی تنہائی میں رو رو کر دعا کرتی کہ یا اللہ، میرے شوہر کے دل کو سخت پتھر موم کر دے، اسے ہدایت کے نور سے نواز دے۔ ایک روز اس شخص نے غصے میں آ کر دیوانگی کی حد پار کر دی۔ اس نے اپنی بیوی کو ایک ایسی پرانی کوٹری میں بند کر دیا جہاں چاروں طرف دیواروں میں زہریلے بچھو اور کانٹے تھے۔ اس نے سوچا کہ 3 دن میں اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ وہ باہر سے تالا لگا کر چلا گیا۔ کوٹری میں اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ سانس لینا بھی بوجھل محسوس ہوتا تھا۔ دیواروں کی دراروں سے بچھو رینگتے، کانٹے فرش پر بکھڑے تھے، مگر اس نیک عورت کے دل میں خوف سے زیادہ یقین تھا۔ اس نے ٹوٹی ہوئی چادر کو سمیٹا، سجدے میں گر گئی اور آہستہ آواز میں بولی، اے میرے رب، اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے صبر عطا فرما، اگر یہ ظلم ہے تو اپنے انصاف کا در کھول دے۔ پہلی رات گزری تو بچھو اس کے قریب آئے مگر اللہ کے نام کی برکت سے اسے چھو نہ سکے۔ دوسری رات اس کی کمزوری بڑھ گئی، ہونٹ خشک ہوئے مگر زبان پر شکوہ نہ آیا۔ وہ بس اتنا کہتی رہی، یا اللہ، میرے شوہر کا ہدایت دے، میری نجات اسی میں ہے۔ تیسرے دن اس شخص کے دل میں عجیب بے چینی اتر آئی، نہ شراب کا نشہ ٹھہرا، نہ دنیا کی رنگینی۔ ہر طرف اسے اپنی بیوی کی مسکراہٹ اور اس کی دعائیں سنائی دینے لگی۔ وہ گھبرا کر کوٹری کی طرف لپکا، تالا کھولا تو منظر دیکھ کر اس کے قدم لکھڑا گئے۔ وہ عورت کمزور ضرور تھی مگر زندہ تھی، چہرے پر نور اور آنکھوں میں سکون۔ ارد گرد بچھو تھے مگر جیسے کسی نے انہیں روک رکھا ہو۔ اس شخص کے دل پر جیسے بجلی گری، وہ روتا ہوا گر پڑا اور بولا، میں ظالم تھا، میں اندھا تھا، تمہارا رب سچا ہے۔ اس دن اس کے دل کا سخت پتھر واقعی موم ہو گیا۔ اس نے توبہ کی، اپنی بیوی کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی۔ وہ نیک عورت مسکرائی اور بولی، میں نے تم سے نہیں، اللہ سے مانگا تھا۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد اس گھر میں عبادت بھی ہوئی، دسترخواں بھی سجا اور دلوں میں سکون اتر آیا جو دنیا کی کسی رنگینی میں نہ تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب لازم کیجیے گا۔